میرے محترم، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے جو اس دنیا میں بالکل مستغرق ہیں اور اللہ کی ذات کو اس طرح سے لوگ بھولے ہوئے ہیں اور انسانوں کے اندر دنیا اس طرح سے رچ اور بس گئی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ خوبصورت گھر بنا لیا، خوبصورت بنگلہ اور گاڑی بنا لی تو انہیں لگتا ہے کہ اس دنیا سے کوچ ہی نہیں کرنا ہے، جبکہ آپ قرآن پڑھیں، آیات کریمہ کی تلاوت کریں اور دیکھیں کہ اس دنیا کا حال کیا ہونے والا ہے اور غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح سے متنبع فرما رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ تم اس دنیا کے فانی جو دنیا ہے اس چکر میں نہ پڑو، ایک دن اس دنیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ پیارے سامعین، آپ غور کریں، قیامت کی ہولناکی اور منظر کے بارے میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اذا السماء انفطرت، کہ اے لوگو یہ جو خوبصورت آسمان تمہارے پروردگار عالم نے بنایا ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، ایک وقت وہ آئے گا کہ آسمان بھی اللہ تعالیٰ ڈھا دے گا، آسمان بھی ریزے ریزے ہو جائے گا۔ آسمان کے اندر خوبصورت ستارے جو چمک رہے ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ قرآن کی زبانی سنیں، اللہ فرماتا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ایک موقع ایسا آئے گا کہ آسمان سے یہ ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے۔ اس منظر کو یاد کریں اور دنیا سے اپنی غفلت، آخرت سے جو غفلت ہے اور دنیا کی جو دل لگی ہے اس کے بارے میں توجہ کریں اور قرآن پڑھیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، کون سوچ سکتا ہے کہ سمندر بھی ختم کر دیا جائے گا۔ فرمانے علی رب ذوالجلال ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان بہتے ہوئے سمندر، ٹھاٹھے مارتا سمندر کو بھی بہا دے گا، یعنی اسے بھی ختم ہونے کا وقت ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور آج ہم ان اندھیری کوٹھریوں کو دیکھیں جس کے اندر ہمارے ہی بھائی، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار اور اہل و عیال اس قبر کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں، قبر کے اندر جو کوئی عذاب میں مبتلا ہے اور کسی پر رب کا خاص فضل ہے، ثواب میں ہے، تو جو لوگ اب عذاب میں ہیں ان کی زبان سے پر مستقل یہ جاری رہتا ہے کہ اللہ قیامت نازل کر تاکہ ہم اس قبر سے نکلیں۔ وہ وقت بھی آئے گا، اللہ فرماتا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ قبریں کھولتی جائیں گی۔ جب قبریں کھولی جائیں گی تو آپ منظر کو یاد کریں، کیا ہوگا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان جان لیں گے، ساری جانوں کو پتہ ہو جائے گا کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ میرے محترم، آپ غور کریں، دنیا کے لیے ہماری تو تیاری ساری رہتی ہے، جو چند روزہ زندگی ہے، لیکن ہمیں جہاں ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے اس کی ہماری کوئی تیاری نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب قبریں کھولی جائیں گی اس وقت سارے جانوں کو پتہ ہو جائے گا کہ ہم نے دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ آج لوگ ترقی کے لیے اور اپنی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے ہر کسی در پہ دوڑ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہمیں فلاں جگہ سے مل جائے گی، کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں فلاں جگہ سے مل جائے گی، فلاں طریقے سے مل جائے گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے تو راستے دیکھے ہیں، لیکن جو ذات ہمیں کامیابی دے سکتی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں پر کریم ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو اس کے در پہ آ جا، اس کے در پر اپنی جھولی کو پھیلا دے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، تیرا رب ایسا ہے جو تجھے عطا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم رب کے در پر اگر آ جائیں، رب سے ہمیں مانگیں، تو حدیث پاک میں ہے کہ ہمارا خدا تو وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ بھائیو، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں سے اگر کسی چیز کا سوال کرے تو کیا اس کی ماں اسے عطا نہیں کرتی، اسے دیتی نہیں اس چیز کو؟ ماں تڑپ جاتی ہے کہ میرا بندہ اس چیز کا سوال کر رہا ہے تو ہم اسے ضرور دیں۔ تو جب دنیا کی ماں کا یہ حال ہے
جس کی محبت ناقص ہے تو رب ذوالجلال جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر بندہ اپنے رب سے مانگے اور خلوص نیت سے مانگے تو اللہ اسے ضرور عطا کرے گا۔ اسی لیے فرمایا رب ذوالجلال نے کہ اے انسان، تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد خود انسان کو اپنی پیدائش پر، اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کس طرح سے بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تمہیں بنایا فسواک، اور سیدھے ہموار بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ غور کریں، یہ ہمارا جسم، خوبصورت جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی عطا کر دیا ہے۔ اس جسم کی کیا اہمیت ہے، آپ دنیا کا اندازہ کریں کہ ہمارے جسم کا اگر ایک عضو کام کرنا بند کر دے، مثال کے طور پر کسی انسان کی ایک کڈنی خراب ہو جائے تو اس کو سدھارنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے لگ جاتے ہیں۔ ایک ڈائلیسس کے لوگ ہزاروں ہزار روپے چارج کرتے ہیں، ہزاروں ہزار روپے ہاسپٹل میں دینا پڑتا ہے ایک گردے کو سدھارنے کے لیے۔ لیکن ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں 2 خوبصورت گردے دیے، 2 خوبصورت آنکھیں دی، پورا اتنا خوبصورت جسم عطا کیا۔ ہم نے اس کے بدلے کیا خدا کے ساتھ کیا؟ اللہ نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم میرے در پہ صرف 5 بار حاضری دے دو، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا عطا کر رہا ہے، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آپ خود انسان اپنے جسم کے اندر غور کرے، جب ہماری باڈی میں کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا تھا۔ ایک ایک سانس کی ہزار قیمت ہے، لیکن ہمیں اس کا احسان نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل تکذبون بالدین، کہ اے لوگو تم تو غفلت میں پڑے ہو، تم روز قیامت کو جھٹلا رہے ہو۔ جبکہ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے دونوں کندھوں پر کرامن اور کاتبین ہیں جو ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں۔ آج ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح سے کرامن کاتبین لکھ رہے ہوں گے۔ آپ غور کریں کہ آج جگہ جگہ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ انسان کوئی بھی عمل اور حرکت کرتا ہے تو اس CCTV کیمرے کے اندر قید ہو جاتا ہے۔ وہ کیمرہ کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، اس کا جو سسٹم ہے اور اس کے اندر جو قیودات ہیں، قید کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ کبھی بیکار بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب یہ CCTV کا خوف انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز رہتا ہے کہ فلاں جگہ CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، تو اپنی حرکتوں سے باز رہتا ہے، جو خراب ہو سکتا ہے سسٹم، تو جو ہمارے کندھوں پر کرامن اور کاتبین ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ بروز محشر، بروز قیامت، وہ کرامن کاتبین سارے نامہ اعمال کو کھول کر رکھ دیں گے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ نامہ اعمال ہمارے کھولے جائیں گے اور میدان محشر میں 2 طرح کے گروپ ہوں گے۔ ایک گروپ وہ ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ مزد جافزہ دے گا، جو جنتی گروپ ہوگا، اور ایک گروپ وہ ہوگا جس کے لیے آہو بکا ہوگی، اور جو پریشانی اور سختی کے عالم میں ہوگا، یعنی وہ دوزخی گروپ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے۔ دنیا کی لگژری لائف اگر کسی کو مل جائے تو پھولے نہیں سماتا ہے، جبکہ جنت کی لائف وہ ہوگی، جنت کی زندگی وہ ہوگی کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں وہ چیزیں عطا کرے گا جس کا تصور کبھی تم نے کیا ہی نہیں، نہ تمہاری آنکھ نے کبھی وہ چیزیں دیکھی، نہ کبھی تمہارے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک جنتی لوگ، نیک لوگ جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گنہگار فاجر و فاسق یہ جہنم میں ہوں گے۔ ہم اور آپ سنتے ہیں بس جہنم کہ یوں ہی جہنم ہے، ذرا سی بھی گرمی دنیا کی ہمیں برداشت نہیں ہوتی، بروز محشر، بروز قیامت، اور دوزخ کے اندر کی گرمی، اس کی تپش اور اس کی شدت، اس کی ہولناکی ہمیں کیسے برداشت ہوگی؟ پیارو، جہنم کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم اتنا شدید ہے اور اس کے اندر اتنی بدبو اور اتنی سختی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بال برابر بھی اگر، سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر جہنم کھول دیا جائے تو سارے دنیا کے لوگ اس کی بدبو اور اس کی تپش سے مر جائیں گے۔ ذرا ایک بار غور کریں کہ اس جہنم میں انسان کو جب ڈالا جائے گا تو اس کا کیا حشر ہوگا، اس پر کیا گزرے گی۔ تو آج ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس عذاب اور اس سختی سے محفوظ فرما لے۔ یصلونہا یوم الدین، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن
اس جہنم میں روز محشر یعنی روز انصاف اللہ تعالیٰ فجار کو، فاسقوں کو، کافروں کو جہنم میں ڈالے گا۔ آپ غور کریں، یوم الدین کا لفظ ہے یعنی حساب و کتاب کا دن ہوگا، عدل و انصاف کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف فرمائے گا۔ آج دنیا میں کسی پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فکس کر رکھا ہے میدان محشر، جس میں اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کرے گا۔ اور آج دنیا میں ظلم و ستم، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، تھوڑا سا پاور مل جائے تو اپنے پاور اور عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے، اپنے ماتحت پر اور اپنے سے نیچے کے لوگ جو ہیں ان پر وہ ظلم کرتا ہے۔ اسے ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ قیامت کے روز ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے یہاں کسی کا کوئی پاور نہیں، دنیا دار کا کوئی پاور نہیں چلے گا۔ اللہ اس دن انصاف فرمائے گا، اور اللہ فرمائے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ کہ سارے لوگ اللہ کے حساب سے بچ نہ سکیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ رب ذوالجلال فرماتا ہے یوم حساب کا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ میدان محشر ایسا ہوگا جس دن کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہ اٹھا سکے گی، کوئی جان کسی جان کی مالک ہی نہیں ہوگی، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سارا معاملہ اور سارا اختیار اس دن رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہوگا۔ نیکوکاروں کو اللہ جنت دے گا، بدکاروں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے، اور یقیناً یہ ہے کہ اس دن اگر کسی کی ذات کام آئے گی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کام آئے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ بروز محشر جب لوگ پریشان ہوں گے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی پیشانی اقدس کو اللہ کے بارگاہ میں رکھیں گے اور عرض کریں گے مالک و مولا میری امت کو بخش دے۔ اللہ فرمائے گا محبوب اپنی پیشانی کو اٹھاؤ، یہ حجرہ عائشہ کی زمین نہیں ہے، یہ میدان محشر کی زمین ہے۔ آپ جس امتی کے بارے میں بھی سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے گا۔ میرے محترم، ان آیات کو پڑھنے سے، قرآن مقدس کی تلاوت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اس روز کی تیاری کرنی چاہیے جس دن ہمیں خدا اور رسول کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جس دن ہمیں خدا اور رسول کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، فانی ہے، ہمیں آخرت کی تیاری میں مصروف ہونا چاہیے، یہی ہماری کامیابی ہے۔ دنیا کسی کی ناکام رہے تو یہ قابل افسوس زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی آخرت ناکام ہو گئی تو یہ اتنا بڑا افسوس ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پڑھیں اور اس کے حکم کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی